شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، جو خواتین خود کو خوبصورت بنانا چاہتی ہیں وہ چہرے پر دار چینی کو پیس کر شہد میں ملا کر لگا لیا کریں۔ اگر بار بار چکر آ رہے ہوں تو چھوٹی الائچی 1 کپ نیم گرم پانی کے ساتھ پی لیں، چکر آنا رک جاتے ہیں۔ جو اپنے چہرے اور جسم کو خوبصورت رکھنا چاہتے ہیں پھٹکری کا مساج کیا کریں۔ کھیرے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے سے چھاتی کے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر کسی بندے کی نظر کمزور ہے تو اسے چاہیے کہ صبح سویرے ننگے پاؤں گھاس پر چلے، تو دنوں میں انشاءاللہ اس سے فرق محسوس ہونے لگے گا۔ تازہ نیم گرم دودھ چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ ٹھنڈی بھلائی کا چہرے پر مساج کرنا چہرے کو داغ دھبوں سے پاک کرتا ہے۔ انگور کھانے سے پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے اور بلغم بھی خارش ہو جاتی ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے اور یہ دمہ پیدا کرتے ہیں۔ چہرے کے چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی کو عرق گلاب کے اندر شامل کر کے نہا لیا کرو۔ نہانے سے قبل اگر آپ کو پیشاب آ جائے تو آپ کو مثانے کی گرمی اور معدے کی کمزوری ہے۔ جو لوگ بادام کو اپنی غذا میں شامل کر لیتے ہیں وہ لوگ شوگر اور دل کے مریض نہیں ہوتے۔ خالی پیٹ نہا لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان تندرست رہتا ہے۔ آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ نظر کم اور کمزور ہونے کی علامت ہے۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرے کو دھو لیا کریں۔ جسم سے بدبو نہ جاتی ہو تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لیا کرو۔ ناظرین، موٹاپا اگر کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں اور سفید زیرہ ملا کر صبح نہار منہ کھا لیا کریں۔ اچھی صحت چاہتے ہیں تو رات کا کھانا کم کھاؤ، مٹھائی اور زیادہ میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو۔ گردن کی تیل سے مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ پودینے کی چٹنی بنا کر کھاتے رہنے سے بدلتے موسم کا برا اثر نہیں ہوتا۔ پیٹ کو کم کرنے کے لیے روزانہ 1 عدد چکوترا استعمال کریں۔ کھانے سے قبل کوئی ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ کھیرے اور تربوز کے بعد پانی پینے سے ہیضہ ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو گھر میں بند گوبھی اور پالک کی سبزی استعمال کریں۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ حمل کی وجہ سے کمزوری ہو جائے پانی میں چھوٹی سی الائچی شامل کر کے پی لو۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیلا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ پیاز کھانے والے انسان کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ پتھری ہونے کی صورت میں گاجر اور سلاد کے پتوں کا رس پیو، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہری پیاز دل کی بیماریوں میں بے حد مفید ہے اور اس کا استعمال آنکھوں کے لیے بھی مفید ہے اور یہ معدے کی گرمی کو بھی ختم کرتی ہے۔ آدھا کپ نیم گرم پانی پی، 1 چائے کا چمچ چھلکا آدھا چائے کا چمچ شہد ملائیں اور صبح دوپہر شام پی لیا کریں۔ دانتوں کی پلاٹ سے نجات مل جائے گی۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو وہاں رزق کی کمی ہونے لگتی ہے۔ چیری کا روزانہ استعمال کرنے سے جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں آرام ملتا ہے اور جسم کی ہڈیوں کو یہ بہت فائدہ دیتا ہے۔ سوتے وقت اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کا دماغ کمزور ہے۔ معدے کی پتھری ہونے کی صورت میں گاجر اور سلاد کے پتوں کا رس پیو، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اپنے دماغ کو اگر بہتر رکھنا ہے تو پھر 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری کیا کریں۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ آہستہ کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہو جاتی ہے اور قبض کا مسئلہ دوبارہ نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین، پاؤں کے تلووں پر پسی ہوئی پھٹکری لگانے سے پاؤں سے بدبو نہیں آتی ہے۔ کچا ناریل اور اس کا پانی پیروں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ شوگر جڑ سے ختم ہوگی۔ ناظرین، سبز الائچی 100 دانے، کالی مرچ ثابت 100 دانے، نیم کے پتے 100 عدد، بادام کڑوے نہ ہو 100 گریاں، کالے چنے بھنے ہوئے 1 پاؤ لے لینے۔ نیم کے پتے دھو کر خشک کر لیں یعنی سکھا لیں اور ان تمام چیزوں کا سفوف بنا لیں۔ دن کے وقت کسی بھی ٹائم آدھے چائے کا چمچ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو شفا نصیب ہوگی۔ گلے کے درد کے لیے نیم گرم دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔
اگر آپ کو موتیا کی شکایت ہے اور ابتدا میں ہی تشخیص ہو جائے تو خالص عرق گلاب سے آنکھیں دھوئیں اور شہد لگانے سے بھی موتیا ختم ہو جاتا ہے۔ سبز چائے سوجی ہوئی آنکھوں کے لیے سکون ہے۔ اگر تو سبز چائے کے بیگ کو گرم پانی میں 3 سے 5 منٹ تک بھگو کر پھر ٹھنڈا کریں پھر مفید ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ تیز پتے آٹے میں ڈال دیں، یہ کیڑوں کے ساتھ ساتھ آٹے کو بھی نمی سے بچاتا ہے۔ آنکھوں کے گرد یا ہلکے دور کرنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے بادام کے تیل سے آنکھوں کے گرد پلکوں کا اچھی طرح سے مساج کریں۔ چند دن کے استعمال سے ہلکے کم ہو جائیں گے۔ اگر جسم میں سستی رہتی ہو تو کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر مت کھاؤ، بھوک رکھ کر کھاؤ۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے اور یہ دمے کی بیماری پیدا کرتی ہے۔ ہرے رنگ کی سبزیوں میں پروٹین کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے۔ جو لوگ گائے کا گوشت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے دل کے بال بند ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ نیم گرم دودھ میں تھوڑا سا زعفران ملا کر پی لیا کریں، اس سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، موٹاپا کم کرنے کے لیے بند گوبھی کا استعمال کریں۔ یہ موٹاپا کم کرنے کے لیے بہت کارآمد سمجھی جاتی ہے۔ خالص سرسوں کا تیل استعمال کرنے سے بال کبھی سفید نہیں ہوتے کیونکہ یہ بالوں کی صحت کو برقرار رکھتا ہے۔ سرسوں کے تیل کا باقاعدگی سے استعمال کرنے سے بال لمبے، گھنے اور چمکدار رہتے ہیں۔ شملہ مرچ کھانے سے بند کان کھل جاتے ہیں۔ کالے انگور کھانے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر چہرے پر کوئی دانہ نکل آئے تو پھٹکری کا مساج کریں، دانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چہرے کی چربی کو دور کرنے کے لیے چہرے پر لیموں کا رس لگاؤ۔ کچا امرود کھانے سے کبھی ہاضمہ خراب نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ ڈپریشن میں ہمیشہ مبتلا رہتے ہیں ان کے اندر کینسر ہو جاتے ہیں۔ املی کھانے سے منہ میں چھالے نہیں آتے۔ کچا انار کھانے سے خون کبھی گاڑھا نہیں ہوتا۔ شہتوت کھانے سے دمے کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر دماغی کمزوری ہو یا بھولنے کا مسئلہ ہو تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا دار چینی کا کھا لیا کریں، اس سے بھولنے کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ بالوں کی کمزوری اور بالوں کا ٹوٹنا، ایک انڈا آملے کے پاؤڈر میں تارا میرا کا تیل ہے اور ایک چمچ کسٹرڈ آئل ڈال کر تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیں، پھر سر میں سے اسے اچھی طرح سے مساج کریں۔ 3-4 گھنٹے سے لگا رہنے دیں، پھر اپنے سر کو دھو لیں۔ حالت حیض میں ٹھنڈا پانی پینے سے گریز کرو، اس سے عورتوں کی جسمانی حالت میں وقار پیدا ہوتا ہے۔ رات کو واش روم سے فارغ ہو کر سویا کریں، اس سے آپ کے گردے کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے۔ کیلے کے ساتھ ساتھ بادام کھا لینے سے ماہواری کا درد نہیں ہوتا ہے۔ روزانہ گائے کے دودھ کے ساتھ اخروٹ کھانے سے چہرے کا رنگ صاف ہونے لگتا ہے۔ ہری مرچ کا استعمال ہر کھانے میں ضرور کیا کرو۔ یہ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور خون کو ہمارے جسم میں جمنے نہیں دیتی۔ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ برے گوشت کی یخنی بنا کر پیا کریں، اس سے دودھ بڑھ جاتا ہے۔ پیاز کاٹ کر اگلے دن استعمال کر کے مت رکھیں ورنہ پیٹ کی بیماریاں جنم لے لیتی ہیں۔ جو لوگ صبح خالی پیٹ نہاتے ہیں ان پر موٹاپے کبھی حاوی نہیں ہو سکتا۔ کچا امرود استعمال کرنے سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ روزانہ ایک ہی کروٹ پر سونے سے کمر درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ زیادہ فرائی ہوئی اشیاء استعمال کرنے سے موٹاپا بھی بڑھ جاتا ہے اور شوگر لیول بھی بڑھ جاتا ہے، اور چکنائی چیزوں سے جتنا ہو سکے پرہیز کیا کریں۔ پودینے کے پتے پیس کر ان کا پیسٹ بنا لیں، ان کو بالوں میں لگانے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں اور بال لمبے، کالے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ تلی ہوئی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے دانے اور کیل مہاسے بڑھتے ہیں، جلد کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور دل کی صحت کے لیے بھی خطرہ ہے، اس لیے پرہیز کیا کریں۔ آپ کا سانس پھولنے لگے تو لسورے کھایا کرو۔ جن لوگوں کو معدے کی بیماری ہو یا معدے کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ انگور کا استعمال کریں، یہ معدے کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گھر کے اندر مسور کی دال کا استعمال کریں۔ خرگوش کا گوشت کھانے سے خارش جیسی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ روزانہ 7 سے 8 گلاس پانی پینے سے جلد کی بیماری نہیں ہوتی۔ دوا کھانے کے بعد پانی کا استعمال کم کریں، اس سے دوا جلدی اثر کرے گی۔ چہرے کے داغ دھبے اور دانے ختم کرنے کے لیے صرف ایک کام کریں۔ صبح نہار منہ جیسے ہی اٹھیں تو سب سے پہلے اپنا باسی لعاب ہو یعنی کلے کیے بغیر اپنا لعاب جہاں جہاں پر دانے ہیں وہاں پر لگائیں۔ 3 سے 4 دنوں میں انشاءاللہ دانے پہ ایک دفعہ میں ختم ہو جائیں گے۔ ضرور آزما کر دیکھیں۔ چہرے کو جوان رکھنے کے لیے ہلدی کا استعمال بہترین ہے۔
کچے انار کا جوس پیو، گرمی نہیں لگے گی۔ ٹماٹر کا جوس جگر کی بیماری کا خاتمہ کرتا ہے۔ گرمی کے موسم میں نیم کے پتوں کو نیم گرم پانی میں پکا کر نہانے سے جسم پر گرمی دانے نہیں نکلتے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے بندے پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے اور وہ بندہ سست ہو جاتا ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو، زیرے کو پیس کر شہد کے ساتھ کھائیں، پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔